سے تعلق قائم کرنے کی خاطر نماز پڑھیں تو یہی سب سے اچھا سودا ہے، اور ایسے ہی کارکنان کی سلسلے کو ضرورت ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں احسان کے ساتھ ان کو الگ کرنا ہوگا، اور ان کی فہرستیں بن جانی چاہیے اور ان سے معاملہ طے ہو جانا چاہیے۔ احسان بہرحال ضروری ہے جدائی میں، اس لیے ان کے حقوق ان کو ادا ہونے چاہیے، اور آسن رنگ میں افہام تفہیم کے ساتھ ان کو کہا جائے کہ مجبوری ہے، تمہیں ثواب ہوگا اس علیحدگی میں، کیونکہ اب تم بار بنے ہوئے ہو سلسلے پر، پھر بوجھ ہلکا کر دو گے سلسلے کا۔ تو محبت اور پیار سے سمجھائیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ ایک بھی آدمی ضائع نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، سلسلے کو تو کارکن مل بھی جائیں گے، بہتر کارکن مل جائیں گے، لیکن وہ جنہوں نے ایک لمبا عرصہ سلسلے سے تعلق رکھا ہے، ہم کیوں ان کو ضائع ہونے دیں؟ ہمارا فرض ہے، پوری کوشش کریں، جان بچائیں۔ ہم ایک ایک احمدی بنانے کے لیے دنیا میں کتنی کتنی محنتیں کرتے ہیں، تو بنے ہوئے احمدی جو مرکز کے اتنا قریب آئے ہوئے ہوں، جن کو توفیق ملی ہو سلسلے کی خدمات کی، ان کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس لیے اس معاملے میں بے اعتنائی نہیں کرنی۔ ہر افسر کا فرض ہے کہ اگر اور ذرائع سے وہ نہیں سنتا تو خود بلائیں، اس سے پیار و محبت کے ساتھ سلوک کریں، اس کو سمجھائیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے سلسلے کے ہر کارکن کو بچانے کی کوشش کریں۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ایسے کارکنان کی اولادیں نماز سے غافل ہو رہی ہیں، ہر صورت میں تو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اگر 10% کارکن بھی سلسلے کے ایسے ہوں جن کی اولادیں نماز سے غافل ہوں تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور میرے میں لیکن اصل میں تو گھر ہے جو گہوارہ ہے تربیت کا، اور گھر کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہر باپ ذمہ دار ہے اپنی اولاد کا، اور قرآن کریم نے مختلف رنگ میں بڑے ہی گہرا اثر کرنے والے انداز میں اس مضمون کو پھیر پھیر کے بیان فرمایا ہے۔ کہیں حضرت اسماعیل کی مثال دی کہ دیکھو کس طرح وہ باقاعدہ صبح اٹھ کر اپنے گھر والوں کو نماز کی تعلیم دیا کرتا تھا، اور بڑے صبر کے ساتھ اس پر قائم رہا، ساری زندگی وہ اس سے تھکا نہیں۔ کہیں یہ فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون، کہ دیکھو ان بدقسمتوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے ایک دفعہ اللہ کو یاد کیا اور پھر بھلا دیا اللہ کو۔ فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو بھلوا دیا خود اپنے آپ سے، ان کو اپنے نفوس کی، اپنے مال کی خبر نہیں رہی، ان کو اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں رہی۔ اور سب سے بڑی ہلاکت انسان کے لیے یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کو اچھے برے کی تمیز نہ رہے، اپنے حقیقی مقصد، اپنے حقیقی فائدے کا علم نہ ہو اس کو، اور اسی کا نام پاگل پن ہے۔ پاگل پن کی اس کے سوا کوئی تعریف بنتی نہیں۔ ہر وہ شخص جو اپنے مفاد کے متعلق نہ جان سکے کہ اس میرا اصل مفاد کس بات میں ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں پاگل ہو گیا۔ کوئی اٹھا کر اپنی جائیداد تقسیم کر دے، کوئی ایسی بات کرے کہ لوگ کہیں کہ احمق بیہودہ حرکت کر رہا ہے، اور وہ بدنام ہو رہا ہو لوگوں کے سامنے۔ ہر بات میں پاگل پن کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مفاد سے بے خبر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو پھر خدا پاگل کر دے گا، ان کو ہوش نہیں رہے گی اپنی بھی، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس چیز میں ہمارا فائدہ ہے اور کس چیز میں فائدہ نہیں، کیونکہ ہر بات کا آخری ریفرنس اللہ کی ذات ہے۔ اگر خدا سے تعلق جوڑ کر رہنمائی حاصل نہ کی جائے تو نہ فرد اپنی رہنمائی کے اہل ہوتے ہیں، نہ قومیں اپنی رہنمائی کے اہل ہوتی ہیں۔ اور ساری دنیا میں جو تباہیوں کا نقشہ ہے وہ یہی ہے، اپنی عقل پر انحصار کر کے کبھی بھی دنیا میں کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکی۔ ایسی سی خوفناک غلطیاں کرتے ہیں کہ خود بھی ڈوبتے ہیں اور دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ تو فرمایا انساہم انفسہم، جب بھی لوگ خدا سے غافل ہوئے ہیں اور خدا کی عبادت کا حق ادا کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کو پاگل کر دیا۔
کیونکہ عقل اور رشد کے سرچشمے سے انہوں نے منہ موڑ لیا. پاگل کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا فعل انہوں نے کیا کہ اس کے نتیجے میں لازماً وہ عقلوں کو کھو بیٹھے, احمق بن گئے, بے وقوف ہو گئے. تو پھر یہ بھی ایک سزا بیان فرمائی. اپنے بچوں کی جو عبادت کا خیال نہیں کرتا, ان کی اولادیں فرمایا کہ لازماً ہلاک ہو جایا کرتی ہیں پھر, اور وہ توجہ کریں اس طرف, اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کریں. مختلف رنگ میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی. تو اگرچہ مردوں کو اس بات میں پابند کیا گیا ہے, لیکن یہ ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جب مرد باہر ہوتا ہے تو عورت مرد کی جگہ لے لیتی ہے, اور عورت پر بھی تربیت کی ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. مرد کو اس لیے بنایا ذمہ دار کہ عورت پر مرد کو قوام بنایا ہے. مراد یہ ہے کہ اگر عورت کو ذمہ دار بنایا جاتا تو مرد باہر ہو جاتے اس ذمہ داری سے. مرد کو بنایا تاکہ بچے ہی نہ رہیں اس کے تابع, عورت بھی اس کے تابع ہے, اس کو بھی پابند کرے وہ, اور سارا نظام جو ہے وہ تربیت کے دائرے کے اندر جکڑا جائے. اور جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے, جو مائیں بے نماز ہوتی ہیں ان کے والدین باپ اگر کوشش بھی کریں تو اتنا اثر نہیں رکھتی ان کی کوشش جتنا اس صورت میں کہ مائیں بانماز ہوں. اس لیے مردوں کو قرآن کریم یہ سکھاتا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنی عورتوں کی حفاظت کرو اور ان کو تربیت دو. چنانچہ حضرت اسماعیل والی مثال میں بچوں کا ذکر نہیں فرمایا, اپنے خاندان کے ہر فرد کو آپ تعلیم دیتے تھے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق بھی یہی تھا, بیویوں کو اٹھاتے تھے, پھر بچوں کو جگایا کرتے تھے, دامادوں کو بھی اٹھاتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ گئے اور ایک فرمایا کہ اٹھو اٹھو نماز کا وقت ہو گیا, عبادت کا وقت ہو گیا. تو یہ اس وقت ہمیں زندہ کرنا پڑے گا اپنے گھروں میں. مرد اپنی بیویوں کو پابند کریں نماز کا, اور ان سے توقع رکھیں کہ ان کے نائب کے طور پر جب وہ گھر میں نہ ہوں تو بچوں کی نمازوں کی حفاظت کریں. اگر گھروں میں نمازوں کی سختیاں نہ بنی تو پھر جماعتی تنظیم کی کوششیں جو ہیں وہ پوری طرح کارآمد نہیں ہو سکتی. بہت محنت کرنی پڑتی ہے خدام الاحمدی اور انصار اللہ کو ان بچوں کے لیے جن کے والدین نماز سے غافل ہوتے ہیں. ہزار کوشش کے بعد ان کو وہ پھل ملتا ہے جو گھر میں والدین صرف چند کلموں سے حاصل کر سکتے ہیں. جب دیکھیں نماز کا وقت آیا ہے اس وقت بچے کو بتائیں. چنانچہ لجنہ کی طرف سے ماؤں کو تاکید ہونی چاہیے اور خاندانوں کی طرف سے بیویوں کو تاکید ہونی چاہیے کہ وہ اس کام میں اپنی مدد کریں, اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کریں. اگر یہ کام ہم سب دنیا میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور احمدیت کی بھاری اکثریت اس طرح نماز پہ قائم ہو جائے کہ جہاں باجماعت نماز پڑھی جا سکتی ہے, ممکن ہے, وہاں لازماً باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے, اور جہاں باجماعت نماز پڑھنا ممکن نہ ہو وہاں انفرادی نماز قائم کی جائے, اس کو تمام شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے, توجہ کے ساتھ ادا کیا جائے, سوز و گداز کے ساتھ ادا کیا جائے, تو یہ اتنی بڑی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. کجا یہ ہے کہ چند دھاگے اللہ تعالیٰ سے ملے ہوئے ہوں اور وہ جو طاقت حاصل کر رہے ہیں وہ ساری جماعت میں بٹ رہی ہو. کجا یہ کہ ہر شجر کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوں اور ہر شجر کو براہ راست اللہ کی طرف سے رحمت کے پھل لگ رہے ہیں. دیکھیں جب درخت بوڑھے ہوتے ہیں تو بعض ان میں سے یہی زندگی کا علاج کرتے ہیں کہ ان کی شاخیں زمین کی طرف جھک جاتی ہیں اور وہ جڑیں بن جاتی ہیں اور ایک تنے کی بجائے کئی تنے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور جماعت احمدیہ کو عبادت کے معاملے میں وہ بڑھ کر درخت بن جانا چاہیے جس کی ہر شاخ سے پھر جڑیں پھوٹ رہی ہوں اور وہ زمین میں جھک رہی ہیں, اور براہ راست زمین سے طاقت لے کر پھر وہ اس طرح بلند ہو جائیں آسمان کی رفتوں میں کہ ہر ایک کو ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی رحمتوں کے, الہامات کے, کشوف کے, وحی کے پھل لگ رہے ہیں.
اور خدا کی تائید ہر احمدی فرد کو حاصل ہو رہی ہے. یہ طاقت جو ہے عظیم الشان، اس طاقت کا دنیا مقابلہ کیسے کر سکتی؟ یہ تو اتنی عظیم الشان طاقت ہے کہ نبی جب اکیلا ہوتا ہے اللہ سے تعلق والا تو اس کو غالب کیا جاتا ہے اور بے تعلق دنیا کو اس کی خاطر مٹا دیا جاتا ہے. خدا یہ کہ کروڑ آدمی خدا کے تعلق والے دنیا میں پیدا ہو جائیں، ہر ایک ان میں سے اس بات کی ضمانت ہوگا کہ اس جماعت نے لازماً غالب آنا ہے اور تمام مخالفانہ طاقتوں نے لازماً شکست کھانی. ان میں سے ایک ایک اس قابل بن جائے گا کہ اس کی خاطر ساری دنیا کو مٹا دیا جائے لیکن اس کو زندہ رکھا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج مجلس مشاورت ہونی ہے، اس لیے سابقہ روایات کے مطابق ایسے اہم دینی اجتماعات پر چونکہ نماز جمع کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس لیے آج بھی انشاءاللہ تعالی جمعے کے ساتھ عصر کی نمازیں جمع کی جائیں گی. مجلس شورا کے ممبران کو چاہیے کہ وہ 4 بجے سے پہلے پہنچ کر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں کیونکہ انشاءاللہ تعالی پورے 4 بجے مجلس شورا کی کارروائی کا آغاز ہوگا. اور وہ سارے احمدی احباب مرد و زن جو ممبران نہیں ہیں وہ بھی شورا کی کارروائی میں شامل ہو سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے. اس تمام عرصے میں جہاں جہاں بھی احمدی ہوں وہ بکثرت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ تمام ممبران کے ذہن روشن فرمائے، خدا کی خاطر خدا کی دین کی بہبود کے لیے بہترین فیصلوں کی توفیق بخشے اور پھر ان فیصلوں پر بآحسن رنگ عمل درآمد کی توفیق عطا فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.